अस्सलाम वालेकुम। जनाब अली खालिद सैफ उद्दीन आपके साथ नई कॉल लेकर 11 जनवरी 2021 मंडे के लिए। और सब में पहले हम बात करते हैं आज के सेशन के हवाले से। माशाल्लाह ये तीसरा मुसलसल दिन है कि हम भंगड़े डाल रहे हैं और मालिक का बहुत एहसान है कि हमने आज भी अपने टारगेट से बहुत ज़्यादा अचीव किया। वैसे तो इसमें कोई शक नहीं कि मैंने एक करेक्टिव वेव की बात की थी, मगर अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैंने कोशिश की कि आप लोगों को ट्रिगर बेस्ड बिलीव करने को कहूँ। मैंने पिछले कुछ 1-2 दिन पहले भी ये बात कही थी कि मैंने पावर ऑफ बुल्स पे पॉइंट नहीं किया, ट्रिगर पे जोर दिया, बावजूद इसके कि मैं बुल्स के हक़ में था। और कल जो है बावजूद इसके कि मैं बियर्स के हक़ में था, मगर उसके बावजूद मैंने 45,390 की बात की कि इसके ऊपर अगर मार्केट रेट करती है तो फिर कोई मसला नहीं है। मार्केट 45,610 और बल्कि उससे ज़्यादा भी जाने की कोशिश करेगी, और ऐसा ही हुआ माशाल्लाह से। और मार्केट ने 45,916 का हाई बनाया, जो कि वीकली हाई भी बना, और फिर 309 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुई। 15.93% वॉल्यूम्स बढ़े। अगर आपको याद हो तो मैंने साथ में ये बात कही थी कि 45,390 के ऊपर मार्केट ट्रेड करेगी तो हमें फ्रेश वॉल्यूम आता नज़र आएगा, और वो हमें नज़र आया। और एक और बड़ी अच्छी बात जो मुझे आज के सेशन में नज़र आई वो थी कंसिस्टेंसी ऑफ फॉरेन फंड्स। ये तीसरा कंसिस्टेंट सेशन था जिसमें हम फॉरेन इनफ्लोज देख रहे हैं। जनाब अली, अगर हम वीकली स्टेटस की बात करें और लास्ट मंडे की कॉल को रैप अप करें तो लास्ट मंडे की कॉल में आपको बड़ा वाज़े तौर पे बता दिया गया था कि कोई परेशानी की बात नहीं है, बस एक्साइटिंग और फ्रेश एंट्रीज़ के लिए तैयार हो जाइए, और मार्केट में नए वॉल्यूम आने वाले हैं। और आपके सामने है 25.08% वॉल्यूम वीक ऑन वीक बेसिस में बढ़ गए इस वीक में। और उसी कॉल में ये बात भी कही गई थी कि बुल्स 45,062 को प्लान कर रहे हैं, और हमने अब पहले ही सेशन में मंडे को इस लेवल को टेस्ट होते देखा। उसके बाद फिर बुल्स ने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया नॉर्थ डायरेक्शन में, और फिर ये हफ्ता 1219 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुआ, यानी कि 2.74% ऑफ द मार्केट जो है मूव हुई ऊपर। और अगर हम देखें तो ये वीक जो है दूसरा मुसलसल हफ्ता है जो तेज़ी में बंद हुआ। इस हफ्ते अगर टोटल मूव देखें तो 1457 पॉइंट की है, 1219 पॉइंट का इजाफा हुआ है। फॉरेन फंड्स और लोकल फंड्स के नंबर्स देखें हम तो मज़ेदार बात यह है कि लोकल फंड्स के नंबर अमेजिंग हैं और बहुत अच्छे इन्फ्लोज हैं फॉरेन फंड्स के। अच्छी बात यह है, जिस तरह मैंने अभी बताया कि तीसरा कंसिस्टेंट सेशन था, यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन उनके इन्फ्लोज आए। तो इस तरह वीकली इन्फ्लोज भी उनके नज़र आ रहे हैं, डेली इन्फ्लोज भी नज़र आ रहे हैं, और मंथ का फिगर देखें तो वो भी बड़ा अच्छा है। बहरहाल अभी महीना शुरू हुआ है, अभी तो सिर्फ चंद दिन हुए, मगर बहरहाल खुश आइंद है जो बात वो अच्छी है। अब जनाब आली चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इस वीकेंड पे कराची क्लोज़ हो रहा है, इसलिए उसकी स्लाइड आपको नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर हम अब सिर्फ कराची को इस वीकेंड पे क्लोज़ कर रहे हैं। अब लाहौर और इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेशन होती रहेगी। अच्छा जनाब, न्यूज़ के हवाले से इंटरनेशनल न्यूज़, S&P नैस्डैक हिट रिकॉर्ड। अच्छा, अब ये जॉब रेट की जो रिपोर्ट आई है जॉब की, उसके हवाले से है। क्रूड ऑयल पुशेस हायर ऑन टाइट स्पॉट मार्केट और मैक्रो आउटलुक, और जनाब आली डिस्पाइट ऑफ जॉब रिपोर्ट। अच्छा, प्लेटिनम आइज फ्रेश रिकॉर्ड हाई। वैसे तो गोल्ड भी बहुत ऊपर गया है, प्लेटिनम भी ऊपर गया है, मगर गोल्ड आज 1900 तोड़ के नीचे आया है। ऑयल प्राइसेस जो हैं उसमें सऊदी अरब ने आउटपुट कट करने की बात की है, और ओपेक की जो मीटिंग पिछले 2 दिन चलती रही उसकी जो कमिटमेंट्स थी उसने भी ऑयल को सपोर्ट किया है। लोकल न्यूज़ में पहली बात तो ये कि आज बड़ी ख़बरें गर्म हैं कि PM साहब ने कहा कि मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करो, हज़ारा प्रोटेस्टर्स को कहा है।
اور پی ایم صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں کوئٹہ ضرور آؤں گا، مگر پہلے آپ جو شہید ہیں ان کو تدفین ان کی کریں۔ تو پی ایم صاحب کا ایسے موقع پہ یہ بیان آنا تھوڑا سا میرا خیال میں زیادہ ہے۔ خاموشی اختیار کرنا زیادہ بہتر تھا، اگر نہیں جانا تھا تب بھی خاموشی اختیار کی جا سکتی تھی، مگر اس طرح یہ بیان شاید نہیں دینا چاہیے تھا۔ اپوزیشن کو موقع ملا اور مریم نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ جی پروٹیسٹر کو بلیک میلر کہا جائے۔ تو جناب میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑی سی احتیاط کر لینی چاہیے تھی، مریم کو اس کا موقع مل گیا اور بھی لوگ کہیں گے کہ ان کو بلیک میلرز کہہ دیا، ایک بیکار کا شور ہنگامہ پیدا ہوگا۔ دسمبر کے ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بائی 32% بڑھ گیا ہے۔ کراچی الیکٹرک کو لائسنس ملا ہے پائپ لائن کا، اچھی خبر۔ پی ایم ٹو لانچ فرسٹ انسٹنٹ پیمنٹ سسٹم۔ سرکولر ڈیٹ جو ہے روز ٹو 2.306 ٹریلین ان نومبر۔ واو۔ 20.76 ملین لاسٹ لائیولیہڈ ڈیو ٹو لاک ڈاؤن، یہ سروے رپورٹ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے اور جلد سے جلد ہمیں کرونا سے آزاد کرے۔ پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ انڈیکس جو ہے بلش ہے اور بلز بہت ایگر نظر آتے ہیں مزید ایفرٹ کرنے کے لیے۔ اور اگر میں دیکھوں اس کو ریپ اپ کروں، تھوڑا ڈیٹیل میں جاتے ہیں ہم منڈے کی کال پہ، 6340 پوائنٹ ہم گین کر چکے ہیں، جو کہ 16.12% بنتا ہے 7 ہفتوں میں۔ 16% کا گین ہم 7 ہفتوں میں لے چکے ہیں۔ اب آپ لوگ اپنے اپنے پورٹ فولیو دیکھیں کہ آپ لوگوں کا گین 7 ہفتوں میں کتنا ہے۔ میرے نقطہ نظر سے اگر 16.12% مارکیٹ کا گین ہے تو پورٹ فولیو میں آپ کا گین اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر صرف میں لاسٹ 2 ہفتوں کی بات کروں تو 2237 پوائنٹ بڑھے، وچ از ریئلی ایکسائٹنگ، اور یہ مزید ٹیمپٹ کریں گی نئی انٹریز کے لیے۔ مارکیٹ میں اور لوگ آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی والیومز میں بھی اس کی وجہ سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ٹریڈر جو ہیں نیچرل بیہیویئر آف مارکیٹ کو کسی بھی وقت اگنور کریں۔ نیچرل بیہیویئر کیا ہے مارکیٹ کا؟ مارکیٹ ایک آکشن کی طرح ہوتی ہے، بائر آتا ہے، سیلر آتا ہے، تو اوپر نیچے ہوتے ہوئے اوپر جاتی ہے۔ تو مارکیٹ کے 50 100 200 پوائنٹ گرنے سے پریشان ہو جانا یا 100 200 پوائنٹ بڑھنے سے ایکسائٹیڈ ہو جانا، یہ ایک پروفیشنل ٹریڈر کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے۔ ہم کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ جس چینل میں چل رہی ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہے۔ اس چینل میں تو وہ اوپر نیچے ہوتی ہوئی چلے گی، یہ اس کا نیچرل بیہیویئر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب اس چینل میں وہ نیچے کی طرف آتی ہے تو وہ ایک اپروپریٹ کریکشن ہوتی ہے۔ ایسی شارٹ کریکٹیو ویوز بنتی رہتی ہیں، مگر جب وہ اس چینل کی لوور لمٹ کو توڑتی ہے وہاں سے پریشانی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وقت تک پریشان پروفیشنل ٹریڈر کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسے موقع پہ اپنے پورٹ فولیو کو سوئچ کرے، وہ اپنی آف لوڈنگ کرے، ٹریلنگ اسٹاپ لاس کرے، دوبارہ بائی بیک کرے، اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو یہ پوائنٹ میں نے کہا ہے اس کو سمجھتے ہوئے مارکیٹ کو سمجھیے گا کہ میں یقینی طور پہ مارکیٹ میں بلش ہوں، مگر میں اس اپروپریٹ پروفٹ ٹیکنگ جس کی میں نے بات کی، میں اس کو اگنور نہیں کروں گا۔ اس کے امید کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلوں گا، اس کے لیے میرے رسک مینجمنٹ موجود ہے، میں ٹریلنگ اسٹاپ لاس کروں گا۔ مارکیٹ کے اندر کوئی سیریس سیلنگ پریشر مجھے نظر نہیں آتا، ماں سوائے اس کے کہ خدا نخواستہ کوئی نیگیٹو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ یا اکنامی کے حوالے سے کوئی ایسی خبر آ جائے تو شاید کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، ورنہ ایسی کوئی بات مجھے نظر ہی نہیں آتی مارکیٹ میں۔ ٹیکنیکلی مارکیٹ میں بات کروں تو میں مارکیٹ 45,608 کے اوپر ٹریڈ کرے گی، آنر کرے گی تو یقینی طور پہ آپ اس کو دوبارہ 45,918 کی طرف جاتے دیکھیں گے، اور یہی آپ کا امیڈیٹ ٹارگٹ بھی ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم 46,000 کو آنے والے ہفتے میں ہٹ کریں گے۔ 46,000 میں میرا اٹموسٹ ٹارگٹ 46,328 کا ہے، جو آگے یقیناً ریوزٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ایز پر دی مومنٹم آف دی بلز ہم اس کو ریوزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پہلے 46,133، اس کے بعد 46,328، جبکہ مارکیٹ اگر 45,558 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو
میں صرف والیومز کم ہونا, ہیزیٹنٹ ایکٹیویٹیز کو ایکسپیکٹ کروں گا کہ لوگ تھوڑا سا بیک فٹ پہ آئیں گے, تھوڑی بہت ایگزاسٹ ہوگی مارکیٹ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مارکیٹ میں 45,360 جب تک وہ نہیں توڑتی, ایگزاسشن نامی چیز ہی نہیں آتی اس میں. 360 کے نیچے ایگزاسٹ ہوتی ہے, پریشانی وہاں بھی شروع نہیں ہوتی. صرف یہ ہوتا ہے کریکٹیو موو جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے, وہ اپنی موو کمپلیٹ کرے گی, واپس بلز اپنی اسٹرینگتھ میں آئیں گے اور دوبارہ اوپر آئیں گے. دوسرا فرق یہ پڑتا ہے کہ لیٹ سپوز کہ ہم 46,000 کو منڈے کو ٹیسٹ کرنے جا رہے تھے, اور اگر 45,558 اور 45,360 ٹوٹ گیا تو ہم جمعرات یا بدھ کو 46,000 ٹیسٹ کریں گے. وہ کریکٹیو سائیکل پورا کر کے پھر مارکیٹ اوپر آ جائے گی. تو ٹائم فریم میں تبدیلی آتی رہتی ہے, تو ان چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے. اسی لیے میں ہر دن کی کال میں ٹریگر بیسڈ بات کرتا ہوں کہ ڈائریکشن کو سمجھنے کے لیے ٹریگر کو سمجھا جائے. ہر روز میں آپ کو ٹریگر دیتا ہوں ہر روز کی ڈائریکشن کے لیے. یہ شارٹ ویوز ہوتی ہے میری, چاہے وہ اوپر کی جانب ہو نیچے کی جانب ہو, اور ان شارٹ ویوز کو اگر ہم گین کر لیتے ہیں, تو ابھی جو میں نے 16% کی بات کی ہے, تو 16% اگر مارکیٹ موو ہوئی ہے تو آپ کو 26-30% مارکیٹ میں گین لینا چاہیے, کیونکہ آپ ان شارٹ ویوز کو پکڑ رہے ہو, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اللہ نے چاہا تو مارکیٹ بہت اچھی رہے گی, میری اچھی امیدیں ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو کچھ نئے اور ایسے بہترین اسٹاک دیے جائیں گے کہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. اور آپ کو آج ہی مارکیٹ بند ہونے سے پہلے کچھ اسٹاک دیے گئے تھے, اور ان کو فالو کیجئے, اور ٹیلی گرام گروپ بھی اپڈیٹ کیا گیا تھا مارکیٹ بند ہونے سے پہلے, تاکہ آپ وہ مال لے کے جائیں. میری اس کال کو اپنے احباب دوستوں اور گروپس میں شیئر کیجئے, گروپ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے, اور ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت مند رکھے. آپ لوگوں کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں, کامیاب ٹریڈنگ کریں اور بہت صحت مند رہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.